نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم میں آخری دو سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے بیمار ہوئے کہ آپ کی طبیعت میں ایک انقباض پیدا ہو گیا، اور بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں نے فلاں کام کر لیا حالانکہ نہیں کیا تھا۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا اپنی اس بیماری سے متعلق، فرمایا یہ جو مجھے تکلیف کئی دنوں سے چل رہی ہے اس کے متعلق مجھے خواب میں رہنمائی کی گئی، اور یہ حدیث بخاری شریف میں دوسری بڑی بڑی کتب میں موجود ہے۔ فرمایا کہ دو فرشتے آئے اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئے، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا۔ پوچھا کس نے کیا؟ دوسرے نے جواب دیا لبید نے کیا، ایک یہودی تھا۔ اس نے دوبارہ سوال کیا کس پر کیا، کیسے کیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک کنگھے کے اندر کچھ بالوں پر کیا۔ کہا وہ کہاں دفن ہے؟ کہا فلاں کنویں میں، کنویں کا نام بتایا، فلاں کنویں میں۔ تھوڑا یہ مجھے اس میں خواب کے اندر رہنمائی کی گئی، اور انہوں نے آپس میں پوچھا کہ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ تو ان دو صورتوں کا ذکر کیا کہ ان دو صورتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو تندرست فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا پھر آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اس کنویں پر گئے تو کنویں کا پانی اس جادو کی وجہ سے پیلا ہو چکا تھا، اس میں سے وہ کنگا نکالا، واقعتاً کنگا موجود تھا، اور ایک روایت کے مطابق اس میں جو بال تھے اس میں گرہ لگی ہوئی تھی، 11 گرہ ہیں۔ یہ جادو کرنے والے جب جادو کرتے ہیں تو جادو کر کے گرہ لگاتے ہیں، اور یہ دونوں صورتیں ہیں، ان کی کل آیات 11 ہیں۔
فرمایا ایک ایک آیت پڑھتا جاتا، ایک ایک گرہ کھولتا جاتا. جب 11 کی 11 آیتیں پڑھ لیں، 11 کی 11 گرہ کھل گئی. فرمایا مجھے ایسے لگا کہ مجھے پہلے کسی نے باندھ رکھا تھا، اب میں آزاد ہو گیا. سب سے پہلے یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے. عموماً لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی، انبیاء کے سردار، آپ پر جادو کیسے ہو گیا؟ تو سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم ہی میں سے ایک انسان جو سب سے زیادہ بزرگ ترین ہستی تھی، محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو بھیجا. قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر یہ کافروں کی طرف سے اعتراض ہے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے؟ ہمیں ہدایت دینی تھی، ہم پر کوئی نبی آتا تو فرشتے اترتے. تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے. قرآن کریم میں بہت مختلف جگہوں پر یہ بات فرمائی گئی کہ اگر فرشتے اترتے تو تم یوں کہتے فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ ان کو بیوی بچوں کی ضرورت ہے. ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، ہمارے 10 مسائل ہیں، ان کو ضرورت نہیں، یہ تو اللہ کی عبادت کریں گی، ہم کیسے کریں؟ اس لیے فرمایا ہم نے تم میں سے بھیجا، ایسا بندہ بھیجا جس کی ضروریات وہی ہیں جو تمہاری ہیں. وہ دنیا میں رہتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ تمہاری طرح بازاروں میں جاتا بھی ہے، اس کا نکاح بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں. وہ دنیا میں رہ کر میری عبادت کرتا ہے تو تم بھی میری عبادت کرو. وہ تمہیں سکھلائے گا. اور چونکہ جو نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ایک ایک بات کی رہنمائی کرواتے ہیں، ایک ایک بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا، جو تکلیف ہوئی، جو پریشانی آئی، امت کو ہدایت دینے کے لیے کہ اگر تمہارے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو جائے تو تم بھی ان کو پڑھ لینا، اللہ اس کی بدولت تمہارا جادو، تمہارا شر، تمہاری تکلیف دور فرما دیں گے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ صبح و شام 3 مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھے گا، اللہ ہر قسم کے شر سے اس کی حفاظت فرما دیں گے. یہ ارشاد ہے. اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ آپ زبان سے صحیح طور پر پڑھ نہیں سکتے تھے اور آپ اپنے ہاتھ مبارک کو ہلا نہیں سکتے تھے، فرماتی ہے کہ میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر دم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک آپ کے جسم اطہر پر پھیرتی تاکہ آپ کو اپنے ہاتھ مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان صورتوں کی وجہ سے شفا عطا فرما دے. آخر تک یہ عمل جاری رہا. لیکن آج ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہوگا. اور اگر کوئی ہمیں وظیفہ بتا دیا جائے اور وہ بھی پیسے لے کر بتایا جائے تو اس کی کیا بات ہے؟ وہ تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر بتا دیجئے گھر میں داخل بعد میں ہونا، باہر کھڑے ہو کر تو نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے جانا ہے، یہ 100 مرتبہ اخلاص نب تک نہیں پڑے گا، اندر نہیں جائے گا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت طریقہ یہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ چھوٹی سی دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہو جاؤ، وہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ فرمایا یہ چھوٹا سا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تم کھا لو، پانی پی لو، اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب سنت نکلتی چلی جا رہی ہے زندگی سے، جس کی وجہ سے معاملات اور زیادہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو بہرحال اس وقت جو جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ہر چیز کا جواب ان دونوں صورتوں میں ہے. اگر آپ اس صورت کو ترجمے سے پڑھیں تو آنکھیں کھل جائیں، اس میں بیان کیا گیا ہے. ہم تو پڑھتے ہی نہیں نا، ہم تو ایک رٹی رٹائی چیز ہے، پڑھ لیا چھٹی ہو گئی، ختم ہو گئی. ایک ایک بات کا جواب ہمیں ملے گا کہ کسی انسان کو کیا پریشانی ہے، اللہ ساری پریشانیاں دور فرمائیں گے، سب پریشانیاں حل فرمائیں گے. اس لیے اس بات کا اہتمام ہو، ہم خود اہتمام کریں کہ انشاءاللہ صبح و شام پورے یقین کے ساتھ ان 2 صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائیں گے انشاءاللہ. اب ترجمہ میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں، ترجمہ سننے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں. یہ جو فلک ہے، پھوٹنا، جس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے اس کو پھوٹنے سے تعبیر کرتے ہیں اردو کے اندر. اس وقت کہا جا رہا ہے صبح کا مالک. کیا بات ہے؟
اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ وہ اللہ جس نے رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا، صرف ایک جگہ نہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سورج نکلا اللہ نے تاریکی دور کر کے پوری دنیا کے اندر روشنی پیدا فرما دی۔ وہ مالک اتنا بڑا قدرت والا، تو تمہاری تکلیف کو اللہ صحت میں بھی بدل دے گا۔ جو تاریکی کو روشنی میں بدلنے پر قادر ہے وہ تمہاری تکلیف کو صحت میں بدلنے پر بھی قادر ہے، لہذا اس کے اوپر پورا یقین رکھو، اس سے مانگو۔ اور کیا؟ من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اشارہ کر دیا دنیا کے اندر انسان کو تکلیف پہنچے گی، ایسا نہیں کہ نہیں پہنچے گی۔ 3 قسم کے عالم ہیں دنیا کے اندر، 3 قسم کے، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم آخرت میں عالم جنت، ایک ہے عالم جہنم۔ ایک وہ جگہ جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، وہاں انسان کو راحت ملنی نہیں، خوشی ملنی ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہونا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہاں تو کسی خوشی کا گزر ہی نہیں۔ اور ایک جگہ کون سی ہے؟ ایک جگہ ہے عالم جنت، جہاں تکلیف کا گزر نہیں ہے، جہاں پریشانی کا گزر نہیں ہے، جہاں راحت ہی راحت ہے، جہاں خوشی ہی خوشی ہے، غم وہاں پر گزرتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک ہے عالم دنیا، یہاں پر خوشی بھی ہے، یہاں پر تکلیف بھی ہے، یہاں پر اگر پھول بھی ہے تو اس کے ساتھ کانٹے بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی دونوں چیزوں کا مجموعہ، یہاں جہاں خوشی ملتی ہے وہاں تکلیف بھی ہے، وہاں پریشانی بھی ہے، اور دنیا میں آتی ہے، ہر ایک کو آتی ہے۔ اس لیے بتا دیا من شر ما خلق، جو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے دنیا میں دونوں چیزیں پیدا کی ہیں۔ یہاں انسان کو راحت پہنچ رہی ہے تو وہاں اگر تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف کی وجہ سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اشارہ کر دیا ہے تم نے اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، یا تو اللہ اس تکلیف کو دور فرما دیں گے ورنہ اسی تکلیف کو تمہارے لیے رحمت اور راحت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، بندے کے گناہ معاف ہو جاتے۔ بخار ہوا، اس بخار کے جانے کے ساتھ ساتھ اللہ بندے کے گناہوں کو بھی ساتھ لے جائے، حتیٰ کہ فرمایا بندے کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اس پر بھی اللہ بندے کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یا تو تکلیف چلی جائے گی ورنہ وہ تکلیف راحت بن جائے گی، رحمت بن جائے گی۔ اور رحمت کب بنتی ہے؟ تکلیف جبکہ اس تکلیف میں اللہ کے سامنے شکوہ و شکایت نہ ہو، اللہ کے سامنے اللہ سے تعلق مزید بڑھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہ کہا جائے نعوذ باللہ۔ آج کل مطلب عموماً یہ باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، عورتیں تو کہتی ہیں، مرد بھی کہنا شروع ہو گئے کہ میں ہی رہ گیا تھا، نعوذ باللہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ بھئی آپ کیا آسمان سے اترے تھے؟ آپ کیا چیز ہے؟ وقت کی جو نبی ہے، محبوب اور خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات مبارکہ اگر اٹھا کر پڑھی جائے پتہ چلے کہ آپ کو کیا کیا تکلیفیں پہنچی۔ اگر تکلیف نہ پہنچنی ہوتی دنیا میں، سب سے زیادہ اس کا استحقاق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ آپ کو کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔ کیا کیا تکلیفیں پہنچی؟ 3 سال تک شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کسی نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، بچے یہ پتے اور کھجور کے یہ چھالے اور چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کیفیت پہنچی تھی۔ وہ معمولی بات نہیں ہے، ہمیں تو سیرت پڑھنے کا موقع ملے تو پتہ چلے، سوشل بائیکاٹ تھا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تکلیف آئی تو ہم پر تکلیف آئی، تو اس تکلیف میں شکوہ شکایت تھوڑی کرنا ہے، اس تکلیف کو رحمت بنانے کا طریقہ کیا؟ اس تکلیف میں رب کی طرف رجوع بڑھا دو، اللہ کی طرف تعلق بڑھا دو، اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ، یا اللہ اس تکلیف کو دور فرما کر صحت کی نعمت سے مالا مال فرما دیجیے، اس پریشانی کو دور فرما کر آپ ہمیں راحت والی نعمت عطا فرما دیجیے، مانگا جائے۔ تو بتایا جا رہا ہے اس میں من شر ما خلق، دنیا میں جو بھی ہے اس کو تکلیف پہنچے گی، ایسا نہیں کہ نہ پہنچے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ عموماً جو اندھیرا ہے، جو ظلمت ہے، جو تاریکی ہے، اسی کے اندر جادو کرنے والے جادو کرتے ہیں، رات کو کرتے ہیں، تاریکی میں کرتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ گندے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے آج ہمارے مسلمان اچھے بھلے دوست جو دین کے اوپر عمل کرنے والے، وہ بھی ان ہندوؤں کے پاس جا رہے ہیں، وہ بھی ان پنڈتوں کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جتنا زیادہ گندے رہتے ہیں اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے ان کا جادو، اتنی زیادہ شیطانی قوتیں ان کے پاس آتی ہیں، اتنا زیادہ شیاطین ان کے پاس آتے ہیں، نہ ان کو پاکی کا پتہ، نہ ان کو ناپاکی کا پتہ، گندے سندے، کبھی نہاتے ہی نہیں ہیں،
اور اپنے استنجے ہی نہیں کرتے، گندے رہتے ہیں، ہر اعتبار سے گندے، ناپاک ہیں. اور جو ناپاک آدمی کے پاس جائے گا وہاں پاکی مل سکے گی کیا؟ اس کے ذریعے گھر میں رب کی رحمت تو نہیں آ سکتی، ہاں شیاطین ضرور آ سکتے ہیں، شیاطین ضرور آئیں گے، کاروبار بند ہو جائے گا، کام اور ٹھپ ہو جائے گا، لیکن اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جس کو دیکھو اٹھ کے ان کے پاس کہ کام کہیں نہیں بننا، چلو ان کے پاس چل جائیں، کالے جادو والے کے پاس چلے گا، فلانے کے پاس چلا گیا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہوا یہ معمولی تھا. یہ یہودی جادو کرنے میں مشہور تھے. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. جتنی پہلی کتابیں تھیں ان کتابوں میں ذکر تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ تشریف لائیں گے. اور ان یہودیوں کو بھی پتا تھا آنا ہے، لیکن یہ سمجھتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. اس لیے انہوں نے حسد کیا، حسد میں جل کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. تو یہ آگے بھی آنے والا کہ حسد کرنے کی وجہ سے جادو کرتا ہے. تو وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ان کا سخت جادو تھا. لیکن یاد رکھے جو بندہ دین پر چلنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھنے والا ہو، جادو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ہاں کچھ تکلیف آ جائے گی، کچھ بیماری آ جائے گی، کچھ پریشانی آ جائے گی، لیکن رب تعالیٰ سے مانگنے پر اور ان دعاؤں کے پڑھنے پر اللہ اس کو بھی دور فرما دیں گے. کرنے والا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو گیا تو ہمارا کیوں نہیں ہوگا بھی دور؟ جو مسئلہ بھی ہے، جو پریشانی بھی ہے، جو تکلیف بھی ہے. تو اندھیرے کے شر سے، اور اندھیرا صرف یہی نہیں کہ یہ اندھیرا ہے یہ ان کے پاس چلے جائیں. آج کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، بے حیائی کا اندھیرا ہے، ظلمتوں کا اندھیرا ہے، گناہوں کا اندھیرا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا اندھیرا ہے. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا. آج باہر بیٹھ کر کیا ہو رہا ہے؟ چوک اور چوراہے پر کہاں کیا بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں. آج سوشل میڈیا پر کیا باتیں ہو رہی ہیں. سیاست پر تبصرے چل رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ہمیں اندھیرا نظر آ رہا ہے، یہ ہمیں راستہ بند نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے. یہ سارے کے سارے اندھیرے، ان اندھیروں سے نکلنے کا راستہ یہ ہے ہم اللہ کی طرف آ جائیں. وہ اللہ جو رات کی تاریکی کو صبح سورج نکال کر روشنی میں بدل دیتا ہے، وہ ہمارے ان حالات کی تاریکی کو بھی روشنی کے اندر بدل دے گا انشاءاللہ. لیکن آنا شرط ہے، رجوع شرط ہے. آج ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں. قرآن جو روشنی کا ذریعہ تھا، قرآن جو گھر میں روشنی بنتی، آج گھر میں تاریکی کی جا رہی ہے، گھر میں اندھیرے آ رہے ہیں. گھروں کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں ہوگی تو اندھیرے ہی ہوں گے. جب گھر میں ایک ایک کے ہاتھ میں موبائل ہو جس کے اوپر یوٹیوب کے اندر گندی فلمیں چلتی ہوں اور اس کے اوپر موسیقی چلتی ہو، وہاں کے اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے. ہم اپنے اعمال تو دیکھیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بندہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو چاہتا ہے میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں چلا جاؤں. ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے، مضبوط حدیث ہے. آپ نے فرمایا جب بندہ گھر میں داخل ہونے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ لی، اتنا ہی کافی ہے. لیکن اصل جو دعا گھر میں داخل ہونے والی ہے وہ پڑھی جائے. تو یہ بسم اللہ پڑھ لیا اس نے، تو فرمایا یہ جو شیطان اس کے ساتھ گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے باہر رک جاتا ہے کہ اس نے اللہ کا نام لے لیا، اب میں گھر میں نہیں جا سکتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آج ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. ہم تو جب ایسے ہی چلا گیا شیطان کو تو اپنے ساتھ خود اندر گھر پہ لے کے گئے. اب اندر دسترخوان لگا پڑا، نہ ہاتھ دھوئے نہ کچھ کیا، چل بھی بیٹھ گیا اور چلو کھانا شروع کر دو. نہ اللہ کا نام لیا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، شروع ہو گئے. اور جب کوئی بندہ بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیتا ہے، فرمایا وہ شیطان کہتا ہے کہ جو نہ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں آیا، نہ بسم اللہ پڑھ کر گھر کے اندر اس نے کھانا کھایا، وہ کہتا ہے اس گھر میں ٹھکانا بھی ملا، اس گھر میں کھانا بھی ملا. وہ مزے سے مضبوط رہتا ہے کہ ڈھو اس گھر کے اندر، تو وہاں پریشانی آئے گی. جس کو اندر لے کر آئے اپنے ساتھ ساتھ، یہ ہماری اپنی کرتوت ہے نا، اپنا عمل ہے، اپنا عمل کی وجہ سے ایسا ہوا. اگر حضور کی سنت پر عمل کر لیتے اس سے حفاظت ہو جاتی. وہ حضور کی سنت پر عمل نہیں کیا، کر کے دیکھیں. یہ تو ابھی صرف ایک دعا کی ظہور ہے. سبحان اللہ، آپ کی سنت کا نور ایسا ہے. آپ نے ایک دعا ایسی بتلائی، اس دعا کو پڑھنے سے اللہ گھر کو شیاطین سے محفوظ فرما لے، ہمارے کھانے کو محفوظ فرما دے. اور جہاں گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہوگی وہاں کیا برکات آئیں گی، اور رب کی کیا رحمتیں نازل ہوں گی. ہم نے سمجھا قرآن کریم رمضان میں پڑھنا ہے، رمضان میں قرآن پڑھا، اس کے بعد بند کر دیا، اب کھولا ہی نہیں، اس کو کھول کر پڑھا ہی نہیں ہے. کیا قرآن صرف رمضان کے لیے آیا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رمضان میں ہی رحمتیں اتارتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں؟ کیا رمضان ہی میں رب کی نعمتیں کھائی؟ اب نہیں کھاتے، اب بھی رب کی نعمتیں برس رہی ہیں، اب بھی اللہ موجود ہے، اب بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اب بھی رب کے سامنے آ کر گڑ گڑائے، اب بھی اللہ قریب ہے، اب بھی اللہ ہمارے بن سکتے ہیں، اب بھی اللہ ہمیں پیار کریں گے، اب بھی اپنی رحمتیں نازل کریں گے. سب کچھ اب بھی موجود ہے، صرف ہم
بدل گئے. ہم اسی انداز میں دوبارہ اگر رب کے در پر آ جائے, آج بھی وہی مزہ جو رمضان میں اللہ نے دیا آج بھی اللہ عطا فرمائے گی. ضرورت اس بات کی ہے. آج ہم پریشان ہیں, پانی نہیں ہے. ہاں, پانی کی پریشانی الگ ہے, اس کے علاوہ دسیوں پریشانیاں اور ہیں. آج جو پڑھتا اخبار پڑھ لو, آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھ لو, جو دیکھتا چلا جاتا پریشانیوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے, مایوسی ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن ان کی طرف توجہ نہیں, توجہ رب کی طرف رکھنی ہے جو اللہ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ رات کو دن میں بدل دے. وہ اللہ قدرت رکھتے, ان حالات کو پلٹ کر اللہ مسلمانوں کے لیے بہترین حالات پیدا فرما دے. نظر اس پر ہونی چاہیے. تو یہ جتنے اندھیرے ہیں, یہ ایک اندھیرا نہیں ہے, یہ دسیوں اندھیرے جو ہمارے دائیں بائیں ہیں. رات کا یہ اندھیرا نہیں ہے, اس کے ساتھ اور بھی گناہوں کا, ظلمتوں کا, تاریکیوں کا, یوٹیوب کا, گندگیوں کا, رب کی نافرمانیوں کے اندھیرے. ان سب سے بچنے کا حل کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا جائے. رب تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا تو کام بنے گا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. وہ گر ہیں جو انہوں نے بالوں کے اندر انہوں نے کچھ پڑھ کر گیرا لگا کر اس پر پھونک دی, جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا, اس کی طرف اشارہ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. یہ حسد کرنا یہ بنیاد ہوتی ہے, یہ جلن ہے بندے کے اندر جس کی وجہ سے وہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے کہ میں اس کو تکلیف پہنچا دوں. آج معاملہ یہی ہے. حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر آئے, اس دور کے اندر ایک مزاج پایا جاتا تھا, جس مزاج کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا اور پورے طریقے سے بدل کر گئے. لیکن آج وہی والا مزاج جو حضور کے دور سے پہلے تھا وہ ہمارے اندر آ چکا ہے. وہ کیا مزاج ہے؟ وہ مزاج یہ ہے, دوسروں کو تکلیف پہنچا کر ہنسو, دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خوش ہو جاؤ, دوسرے کی تکلیف دیکھ کر خوش ہو. یہ آج مزاج ہے. یہ پہلے دور میں یہی مزاج تھا. آپ کے دور کے آنے سے پہلے اگر حالات پڑے وہاں مشرکین کے ہاں, کافروں کے ہاں, جب کسی ان کے بندے کو تکلیف پہنچتی, باقی اس کے اوپر تالیاں بجاتے ہنستے کہ ٹھیک ہے اس کو تکلیف پہنچی. اور آج کے مسلمان بھی یہ کرتا ہے, دوسرے کو تکلیف پہنچی, گر گیا, کوئی کہیں کچھ ہو گیا, فوراً اپنا کیمرہ نکالا, مووی بنا لی, مووی بنا کر اپلوڈ کر دی اس کو فوراً کس کے اوپر, فیس بک کے اوپر, اس کو ٹک ٹاک کے اوپر, اس کو یوٹیوب کے اوپر, اپنے لائکس بڑھانے کے لیے, اپنا کام بڑھانے کے لیے. یہ نہیں کہ اس بزرگ کو جا کر اٹھا لوں, اس کے ذرا مدد کر دوں, وہ بچہ گر گیا ذرا اس کی مدد کر لوں, ہنستے ہیں. اور اس کے اوپر فیس بک پر بھی نیچے ہا 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 کی لائن لگ جاتی ہے, اور سب کی ہا ہا کی لائنیں لگی پڑی ہیں اور خوش ہو رہے ہیں ہم نے بڑا کام کر دیا. یہ اس نے دنیا میں تو خوش کر لیا, لیکن قبر میں جا کر پتہ چلے گا جب وہاں آگ لگے. یہ مسلمان کے شیوا نہیں ہے کہ مسلمان دوسرے کی تکلیف پر ہنسے. مسلمان کے لیے تو حکم ہے دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے, اس کو تکلیف پہنچی وہ میری تکلیف ہے. یا آج حسد کی بنیاد کے پیچھے یہی ہے. اس کے پاس یہ کیوں آ گیا, اس کے پاس اچھا موبائل کیوں ہے, اس کے پاس اچھی گاڑی کیوں ہے, اس کا اچھا کام کیوں ہے, یہ میاں بیوی خوش کیوں رہتے ہیں, ان کے بچے آپس میں اچھے کیوں رہتے ہیں, یہ بھائی بھائی کیوں آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں, ان کے اندر لڑائی ہونی چاہیے, جھگڑا ہونا چاہیے, ہمارے اندر نہیں ہے, ان کے اندر کیوں ہو رہا ہے, وغیرہ وغیرہ دسیوں باتیں. اس کی وجہ سے حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے, حسد کی وجہ سے نظر بھی لگتی ہے, آگے نظر لگے, یا پھر وہ جادو کرتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے کے لیے پریشانی ڈھونڈتا ہے. اس لیے حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے بھی یہ دو صورتیں جو پڑھتا ہے, اللہ حاسد کے حسد سے بھی بچاتے ہیں, نظر بد سے بھی بچاتے ہیں, جادو سے بھی بچاتے ہیں, شیاطین کے حملوں سے بھی بچاتے ہیں. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہر شر سے حفاظت ہوگی, اور ہر شر میں ہر قسم کا شر آ گیا, چاہے وہ ایمان پر حملہ ہو, چاہے وہ جسم پر حملہ ہو, چاہے وہ شیطانی حملہ ہو, چاہے وہ انسانی حملہ ہو, کچھ بھی ہو, جو بندہ اس کا اہتمام کرے گا رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوگی. اس لیے اپنی زندگی میں اہتمام رکھیں, خود بھی پڑھیں, گھر میں بھی بتائیں, اور بچوں کو بھی بتائیں, بچے بھی پڑھیں. دوسری صورت ہے قل اعوذ برب الناس, کہہ دیجئے میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی, لوگوں کا رب, رب الناس, مالک الناس, لوگوں کا بادشاہ, الہ الناس, لوگوں کے معبود کی. یہ بڑی اہم بات ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 3 صفتیں ذکر فرمائی. ایک کیا, رب الناس, رب پالنے والا, پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہو جاتی ہے, ماں کو اپنے بچے سے محبت ہو جاتی ہے, ماں اپنے بچے کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتی, ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے. اور جو بادشاہ ہوتا ہے نرم دل ہو, رحم دل ہو, سخی ہو, صحیح طور پر بادشاہ ہو, وہ اپنی رعایا کی حفاظت کرتا ہے, اپنی رعایا پر تکلیف نہیں آنے دیتا. اور جو معبود ہو وہ اپنی عبادت کرنے والے کی حفاظت کرتا ہے. اللہ نے تینوں باتیں بتائی. اللہ جو رب ہے, پالنے والا ہے, جو مالک الناس ہے, لوگوں کا بادشاہ ہے, جو الہ الناس ہے, لوگوں کا معبود ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تم پناہ میں آؤ گے, وہ اللہ رب بھی ہے تب بھی حفاظت کرے گا, وہ بادشاہ بھی ہے تو بھی حفاظت کرے گا, وہ تمہارا معبود بھی ہے تو بھی حفاظت کرے گا تمہاری. یہ قرآن کریم میں فرمایا جا رہا ہے, یہ اللہ کا پیار ہے, ایسا پیار نازل فرمایا جا رہا ہے.
کہ تاکہ تمہارا ایمان بھی بچ جائے. کیوں؟ آگے جو حملہ ہے وہ شیطانی حملہ ہے، ایسا حملہ ہے کہ دل میں ایسے وسوسے آ جائے بندے کا ایمان ہی چلا جائے. من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پیچھے ہٹنے والا ہے. یعنی ایک بار وسوسہ نہیں ڈالتا، وسوسہ ڈالا پھر پیچھے ہٹ گیا، پھر وسوسہ ڈالا پھر پیچھے ہٹ گیا. یہ کون ہے؟ یہ شیاطین ہے. یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ جنات میں بھی ہوتے ہیں، جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور بندے کو اللہ سے دور کرتے ہیں. اور یہ وسوسے چاہے کسی بھی چیز کے ہو، چاہے کفر کے ہو، ایمان کے اوپر ہو، اعمال کے اوپر ہو، دوسروں کے بارے میں ہو، یہ جو کچھ بھی ہو، یہ سارا کا سارا اس کے اندر شامل ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں کے اندر، لوگوں کے سینوں میں. یہ دونوں صورتیں ان کو آپ دیکھ لیجئے، ان دونوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آیات نازل فرمائی، ان آیات میں بندے کی حفاظت کا انتظام کیا گیا اور ہر شر سے حفاظت کا انتظام. ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، ہم یقین رکھیں. آج ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے. ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ بچہ رات کو چمکتا ہے، جی کیا ہو گیا، رات کو اٹھ کر روتا رہتا ہے، ساری رات سوتا ہی نہیں ہے، ساری رات جاگتا رہتا ہے، سوتا ہی نہیں ہے، یا دن میں ہی اس کو مسئلہ ہے، پریشانی ہے، یا پڑھتے پڑھتے پیچھے ہٹنے لگ گیا، اب پڑھتا ہی نہیں ہے. یا بڑا بھی کہتا ہے وہ جی میں کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا مال کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے، اور چند دن تو صحیح کام چلتا ہے، اس کے بعد سارا ٹھپ ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ ان سب کا حاصل نچوڑ سارا ان دونوں صورتوں میں ہم کسی حسد والی نظر کا شکار ہو چکے ہیں، حسد والی نظر کا شکار ہو چکے ہیں. اور ماں باپ ہی اپنی اولاد کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں. یاد رکھیں، یہ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنا کر ان کی تصویر کھینچ کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، فیس بک پر لگاتے ہیں، ٹک ٹاک پر لگاتے ہیں. یہ جو لگایا نا، یہ خود ہی دعوت دی کہ میرے بچے کو نظر لگاؤ. اب جب اس کو نظر لگتی ہے تو یہ بچہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اس کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، پھر دن میں سونا کم ہو جاتا ہے، پھر یہ پڑھنا بند کر دیتا ہے، اور 10 نئے مسائل ہوتے ہیں. بھائی اگر بچہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ اپنی آنکھوں میں سنبھالو اس کو، بس ختم. اس کی کیا ضرورت ہے تصویریں آگے کر کے، اور پھر فضول کام، غلط کام، اس کی ضرورت ہے کیا ہے؟ لیکن اس طرف چلے جا رہے ہیں اور پھر پریشانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ساری چیزیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں بچہ اچھا لگا، ماشاءاللہ آج بہت اچھا لگ رہا ہے، ماں باپ کو اچھا لگ گیا، سبحان اللہ. اور کیا چاہیے؟ دوسروں کو دکھا کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو دکھا کر کیا کریں گے کہ یہ دیکھو بھائی، یہ بھی دیکھو. کیا اپنا مال بھی کبھی دکھایا جاتا ہے؟ جو اپنا مال تجوری میں چھپا کر رکھا ہوا ہے، جو اپنا زیور تجوری میں چھپا کر رکھا ہوا ہے، وہ بھی دکھاؤ کو لوگوں کو اسٹیٹس پر لاؤ، دیکھو کیسا مال رکھا ہے میرے پاس تو یہ روز اتنا مال آ رہا ہے، اتنا سونا میرے پاس. کوئی نہیں دکھاتا، چھپا کے رکھتا ہے. یہ اولاد بھی چھپا کے رکھنے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے کہ دکھا کر دوسروں کی نظریں لگے اور بچے پریشان ہو جائیں. اس لیے اس بات کا اہتمام ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ صبح شام جو ان کے اہتمام کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا. اس کا تعلق ہے یقین کے ساتھ. جتنا یقین ہو، جتنا اعتماد ہو، اتنا کام بنتا چلا جائے گا. رب کے در پر آ کر پڑ جائیں، اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے والے بن جائیں. ایک طرف ان کا اہتمام، ایک طرف رب کے سامنے آ کر دعا کا اہتمام، پھر دیکھیں رب تعالیٰ کام کہاں سے بناتے ہیں. یہ جمعے کا دن اللہ سے مانگنے کا دن ہے. جمعے کا دن رب تعالیٰ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے. ویسے تو دعا کرنی ہی چاہیے، ہر موقع پر کرنی چاہیے، لیکن کچھ خاص موقع ہوتے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی ہم دعا نہیں مانگتے. جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا مانگنے والے کو اگر دعا کی توفیق ہو جائے اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرما لے. وہ گھڑی کون سی ہے اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے، وہ گھڑی عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان، عصر سے مغرب کے درمیان یہ وقت ہے. اس میں اللہ سے مانگا بھی جائے. ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، ساتھ اس بات کا ارادہ کہ حضور نے جو سنت اعمال بتایا نا، ایک سنت میں نور ہے، ایک سنت میں نور ہے، ایک سنت ہماری شیاطین سے حفاظت کرنے والی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچانے والی، گمراہیوں سے بچانے والی. اس کے اندر نہ جانے کیا کیا راز پوشیدہ ہے جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. گھر میں داخل ہونا ہے، گھر سے نکلنا ہے، اب مسجد میں آنا ہے، مسجد سے نکلنا ہے، بیت الخلاء میں جانا ہے، بیت الخلاء سے نکلنا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ان کے اندر دعاؤں کا پڑھ کر جانے کا اہتمام کیا جائے. خاص طور پر بیت الخلاء یہ شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے، اس لیے تو دعا سکھائی گئی. اس کے اندر شیاطین سے پناہ مانگی گئی ہے، جنات سے اور جنیوں سے پناہ مانگی گئی. وہ گندی جگہ پر جا کے رہتے ہیں، اس دعا کا اہتمام ہو. ٹوپی پہن کر جائے، سنت کے مطابق جائے. یہ سب اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والإکرام، یا مالک الملک، یا احکم الحاکمین، یا سمیع، یا بصیر، یا حلیم، یا کریم، یا واسع المغفرہ، یا ذا الجلال والإکرام. ہم سب کی، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت کے دروازے ہم سب پر کھول دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین، پورے ملک کے اندر خوب گرمی ہو رہی ہے. یا الہ العالمین اپنی طرف سے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر برسان رحمت برسا دیجیے. مولا کریم رحمت کی بارش برسا دیجیے. مولا کریم یا ذا الجلال والاکرام، جانور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، انسانیت سسک رہی ہے. مولا کریم کرم کا معاملہ فرما دیجیے، خیر کا معاملہ فرما دیجیے، رحم کا معاملہ فرما دیجیے. اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ، اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ، اے ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ. یا ذا الجلال والاکرام ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر یا اللہ اپنی شان کے مطابق جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیجیے. مولا کریم خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پانی کی قلت ہے یا اللہ خوب موسلادھار بارش برسا دیجیے. یا اللہ خوب موسلادھار بارش برسا دیجیے. ہمارے علاقوں کے اندر بھی بارش برسا دیجیے. پنجاب میں بھی جن علاقوں میں گرمی ہے، سندھ کے علاقوں میں، حیدرآباد میں، کراچی میں، دائیں بائیں جتنے علاقے ہیں یا اللہ سب جگہ اپنی رحمت کی بارشیں برسا دیجیے. مولا یا اللہ رحمت کی بارشیں برسا دیجیے. یا الہ العالمین موسم کے اندر اعتدال پیدا فرما دیجیے. یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملک، یا احکم الحاکمین. ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہے، دوستوں احباب میں جو بیمار ہے، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں سب کو یا اللہ جنہوں نے پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اہلیہ محمد ارشد بیمار ہے، اہلیہ محمد ناصر بیمار ہے، شاہد مصور بھائی بیمار ہے، قاری محمد احمد صاحب بیمار ہے، عبداللہ بھائی کی اہلیہ آپریشن ہے ان کا، سب کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو مکمل پہلے سے بہتر صحت عطا فرمائے. جن کا آپریشن ہے اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب فرما دے. ہم میں سے بھی جتنے ساتھی یہاں مسجد میں موجود ہیں، ہم میں سے کوئی بھی بیمار ہے، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے، اپنے صحت کے خزانوں سے یا اللہ بیماری دور فرما کر صحت کی دولت سے سب کو مالا مال فرما دیجیے. بیماری کا نام و نشان بھی مٹا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہے الراحمین، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما دیجیے. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین سلام کیے اعلیٰ سلام کیے ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلام کیے اعلیٰ سلام کیے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے. قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما دیجیے. عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے. مولا کریم مرنے سے پہلے سچی توبہ کی ضرور توفیق عطا فرما دیجیے. یا ذا الجلال والاکرام خاتمہ ایمان پر نصیب فرما کر قبر کے عذاب سے بچا کر یا اللہ حشر کی ہولناکیوں سے بچا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر عطا فرما کر بغیر حساب و کتاب جنت میں دخول اولی عطا فرما دیجیے. مولا کریم یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کے جن میں ان کے والدین زندہ ہے، دونوں یا ایک، یا اللہ ان کی ہر بیماری دکھ درد تکلیف دور فرما دیجیے. خوب خوشیوں سے نواز دیجیے، رحمتوں سے نواز دیجیے، برکتوں سے نواز دیجیے. ہم میں سے جن کے دونوں والدین یہ کوئی ایک دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. ان کو قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. ان پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا. مولا کریم الہ العالمین اور ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.